الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، آج سے تقریباً 125-30 سال پہلے جب دنیا بھر کے صہیونی یہودی سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر باسل کے قریب جمع ہوئے اور انہوں نے ورلڈ پروٹوکول آف دا زائنزم پہ دستخط کیے، تو ان کے سامنے 100 سال کا ایجنڈا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے 2000 سال بہت مار کھائی ہے، ہمیں ہر جگہ سے مار مار کر نکالا جاتا رہا ہے۔ ایزابیلا فرڈیننڈ نے جب 1492 میں ہم پر قبضہ کیا تو ہمیں کہا گیا کہ تم سب کے سب عیسائی ہو جاؤ، جن میں سے آدھے جو تھے وہ خلافت عثمانیہ میں پناہ لے لی گئی، اور اس کے بعد آدھوں نے جب عیسائیت اختیار کی تو ان پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ صبح سویرے ناشتہ سور کے گوشت کے ساتھ کریں گے، اور ہفتہ جس دن ان کو عبادات کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا ہوتا، کاروبار منع ہوتا ہے، اس دن وہ کاروبار کریں گے۔ یہ 75,000 یہودی وہاں اسپین کے علاقے میں رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے تھے کہ 1492 ہمارے لیے ایک ایسا سال تھا کہ جس سال کولمبس نے امریکہ کو ایجاد کیا۔ یہودیوں کی بہت مشہور ایک تھیوری ہے، اسے 4 بلڈ مون، 4 خونی چاند کی تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس 4 خونی چاند کی تھیوری کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یوم کپور اور ان کا جو دوسرا ہے جس میں وہ تھینکس گیونگ کے علاوہ جو دن یوم کپور کے علاوہ ایک اور دن آتا ہے، اس دن کے حوالے میں جب اس کے آس پاس جب 4 چاند گرہن یا سورج گرہن لگتے ہیں تو پھر اس کے دوران کسی نہ کسی طور پر ان پر ایک آفت آتی ہے، لیکن آفت کے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری چھپی ہوتی ہے۔ اس کو وہ اپنے گزشتہ 3000 سال کی تاریخ کے حساب سے انالیسس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کامیابی چھپی ہوئی تھی، اس لیے تمام یہودی جو تھے انہوں نے امریکہ کو اپنا مرکز بنانا شروع کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ 1857 کے آس پاس امریکی معیشت اور امریکی معاشرت اور امریکی سیاست پر یہودیوں کا مکمل طور پہ قبضہ ہو گیا۔ تو اس دوران انہوں نے کہا کہ اب ہم نے مار نہیں کھانے، اب ہم نے اس دنیا کی ریسورسز پہ، اس دنیا کی سیاست پہ اور اس دنیا کی اقتصادیات پہ قبضہ کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 3 مختلف جو تھے وہ ایریاز جو تھے ان کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے، اور چونکہ بینک آف انگلینڈ کا چارٹر ہم لے چکے ہوئے ہیں اور بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو ہم نے کافی حد تک مضبوط کر لیا ہے، اس لیے ہم ان بینکوں کے سربراہ بنیں گے، ان بینکوں کی دولت جو ہے ہمارے کنٹرول میں آئے گی۔ پیپر کرنسی جو تھی وہ بھی آہستہ آہستہ پرومزری نوٹ کے طور پر دنیا کے اندر رائج العمل ہو رہی تھی، اس لیے اس کو آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ دوسرا معاملہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا کے میڈیا پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کے میڈیا کے اندر اپنے لوگوں کو داخل کرنا شروع کیا، اور اس طریقے سے داخل کرنا شروع کیا کہ ان کو پہچان نہ ہو کہ یہودی ہیں یا نہیں۔ مثلا نوم چومسکی کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، مثلا سیمر ہرش کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا۔ رائٹرز سے لے کے دنیا کی تمام جتنی بھی طاقتیں ہیں، ان کا جتنے بھی ایریاز ہیں، جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں، جتنے بھی اخبارات ہیں، ان کے اندر یہ گھستے چلے گئے، اور آج اس وقت ان کا مکمل طور پہ قبضہ ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان کو اختیار کیا تو آپ سوچیں کہ علم کے میدان کے اندر پھر کوئی اور یہودی سامنے نہیں آ سکا۔ اگر آپ نے نفسیات کا میدان دیکھیں جو بالکل نیا میدان تھا، اس میں فرائڈ جو تھا وہ ایک یہودی تھا۔ آپ فزکس کے اندر دیکھیں جس سے اس پوری کائنات کی سائنس گھومتی ہے، جس کے ساتھ آپ کی نیوکلیئر فزکس چلتی ہے، جس کے ساتھ آپ کے کاسمولوجی چلتی ہے، تو آئنسٹائن اور اس کے دیگر ساتھیوں سے لوگوں کو آپ دیکھ لیتے وہ بھی آپ کو یہودی نظر آئیں گے۔ تو یہ قوم جو تھی یہ مکمل طور پہ جت گئی، لیکن سیاسی طور پہ ان کو 2 اہداف تھے۔ ایک ہدف یہ تھا کہ بہت جلد ہم ایک ایسا ملک لے لیں گے کہ جس ملک کے اندر ہمیں رہنے کی جگہ مل جائے، ہمیں ایک آسرا مل جائے، ہمیں ایک ٹھکانہ مل جائے۔ تو انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ، انگلینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ اس وقت جو جارج لائڈ تھا اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ایک معاہدہ یہ کیا کہ اگر جنگ عظیم اول آتی ہے تو ہم اس جنگ عظیم اول میں آپ کو امریکہ سے مدد لے کے دیں گے، معاشی بھی اور اس کے ساتھ عسکری بھی، لیکن آپ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آپ ہمیں ایک ملک لے دیں گے
پرومس لینڈ کے اندر، وہ ہماری سرزمین جو کہ یروشلم کی سرزمین ہے اس کے اندر، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ فوری طور پہ نہیں، ہمیں دور اس کے ارد گرد آباد کر دیا جائے۔ اسی طرح 1916 کے اندر ایک وزیر خارجہ تھے بالفور، انہوں نے اس یہودیوں کے ایک بہت بڑے خاندان روتشیلڈ کو ایک خط لکھا جسے بالفورس ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو ہم ایک قوم سمجھتے ہیں اور ان کو پرومس لینڈ یعنی ان کی پرانی جو زمین تھی جس سے وہ نکالے گئے تھے وہاں پر ان کو واپس جانے کے لیے مکمل مدد فراہم کریں گے۔ یہ نکالے بھی 1970 عیسوی میں گئے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پہ چڑھانے کے بعد جب ٹائٹس جرنیل نے ان کو تباہ کیا تو قرآن کہتا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم تم کو دنیا میں مختلف جگہوں پہ تقسیم کر دیں گے۔ قرآن کی ہی پیش گوئی ہے کہ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم کو اکٹھے کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ ان کی دوسری تیسرا یہ تھا کہ ہم 100 سال کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 125 سال کے اندر اسرائیل کے تخت سے ایک عالمی حکومت قائم کریں گے۔ انہوں نے ایک اور وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ہم روس جو ہے اس کو، اگر اس نے یوکرین فتح کر لیا پہلی جنگ عظیم میں، تو ہم اس کو قسطنطنیہ واپس کر دیں گے۔ ظاہر بات ہے روس اور یوگوسلاویہ کے علاقے میں وہ آرتھوڈاکس عیسائی موجود تھے کہ جو کہ قسطنطنیہ سے نکالے گئے تھے، ان کا آیا صوفیہ وہاں موجود تھا، تو اس لیے زار روس اور اس کے تمام جتنے بھی عیسائی راہب تھے، ان کے چرچ کے کارڈنلز تھے جتنے بھی، انہوں نے پوری جدوجہد کی اور پولینڈ کو ناراض کرتے ہوئے یوکرین کو فتح کر لیا۔ اب یوکرین اور قسطنطنیہ دونوں بالکل آمنے سامنے ہیں، بیچ میں باسفورس کا سمندر آتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ تو غضب ہو گیا، اب تو ہمیں قسطنطنیہ دینا پڑے گا، لیکن وہ تو ہم اپنے طور پہ امپائر میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے تقریباً 50-60 سال پہلے ایک بہت بڑی کمیونسٹ موومنٹ کھڑی کی تھی، اور وہ بھی ایک یہودی کارل مارکس کے ذریعے کی تھی جس نے داس کیپٹل لکھی، اور داس کیپٹل کے بعد اس نے اور اینجلس نے مل کے کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا۔ اس موومنٹ کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا، اور جب اس نے سپورٹ کرنا شروع کیا تو ہوا یہ کہ انہوں نے پورے کے پورے فوج کے دستے جو تھے وہ کمیونسٹوں کے ساتھ بھیج دیے، اور حالت یہ تھی کہ زار روس کی فوجوں کا قلع کما کر کے 1917 کے اندر یہ انقلاب آ گیا۔ لینن نے برس اقتدار آتے ہی دو کام کیے، ایک تو اس نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں، یہ سامراجیت کی جنگ ہے، اور دوسرا اس نے یہ کیا ہم کمیونسٹ ہیں، ہم اللہ پہ یقین نہیں کرتے، تمام عیسائیوں کے جتنے بھی گرجا گھر تھے ان کو تالا لگا دیا اور 75 سال تک تالوں میں رہے۔ یوں یہودیوں نے ایک اپنے ہی بنائے ہوئے جیسے نظام تھا، اس نظام سے اپنے ہی وعدوں کی خلاف ورزی کی، اور کسی کو اندازہ تک نہیں ہوا کہ ان کے پیچھے کون تھا۔ اس کے بعد اس دنیا کی کنٹرول جو تھی وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کے ہاتھ میں آنا شروع ہوئی۔ انہوں نے ورلڈ بینک بنایا اور آئی ایم ایف بنایا۔ آئی ایم ایف کے ذریعے انہوں نے پیپر کرنسی جو تھی اس کو پوری دنیا کے اندر نافذ کر دیا، اور کہا کہ آئندہ کوئی بھی شخص گولڈ اور سلور کے اندر کاروبار نہیں کرے گا۔ ہر ملک جو ہے اس کا ایک اسٹیٹ بینک ہوگا، ہر ملک کی ایک کرنسی ہوگی، اور ہر ملک کا ایک نیشنل ڈیٹ ہوگا۔ اس کے اندر انہوں نے معاشی طور پر اس کو مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں امریکہ کو اس پوری دنیا کی بادشاہت جو ہے ایک قسم کی عطا کر دی، اور اس امریکہ کے سر کے اوپر یہ سوار تھے۔ اب روس کے اندر جس کمیونزم کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا اس کا بھی تو خاتمہ کرنا تھا، تو کمیونزم کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو باقاعدہ 1991 تک بلیڈ کروایا، اور وہ روس جس کے اندر فیکٹریاں چلتی تھیں، جس کے اندر کھیت غلہ اگاتے تھے، جس کے اندر سب کچھ ہوتا تھا، اس روس کو 91 کے اندر 25,000 ایٹم بم ہونے کے باوجود دنیا کے نقشے سے عالمی طاقت کے اوپر ختم کر دیا گیا، اور روس کی ایئر ہوسٹسز تھیں وہ دنیا بھر کے بازاروں کے اندر ڈبل روٹیوں کے عوض اپنا جسم فروخت کرتی رہی، اور ہر سال 70,000 سے لے کے 3 لاکھ تک روسی عورتیں یورپ کے بازاروں میں مساج پارلروں میں بکتی رہیں، اور مختلف قسم کی شادیوں اور گمنام قسم کی زندگی گزارتی رہیں، اور سیکس ڈالز بن کر پورے یورپ اور پورے امریکہ میں ایک سمبل کے طور پر پہچانی جاتی رہیں۔ 99 کے بعد اب امریکہ واحد سپر پاور تھی، اور امریکہ کے سر پر یہودی سوار تھے۔
اب ان کا دوسرا منزل جو تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ کو ختم کر کے ہم نے اسرائیل کو اپنی بادشاہت پہ کیسے کنورٹ کرنا ہے، ہم نے پاور سینٹر وہاں کیسے لے کے آنا ہے، کیونکہ تمام یہودی جو کہ انگلینڈ چھوڑ کے، جو کہ برسلز چھوڑ کے، جو کہ فرانس چھوڑ کے، پیرس چھوڑ کے، نیو یارک چھوڑ کے، اپنے 4-4 ایکڑ کے گھر چھوڑ کے، اپنی اربوں کی جائیداد چھوڑ کے اسرائیل کے ریگستان میں چلے گئے، جا کے آباد ہوئے تھے، جہاں پانی نہیں ملتا تھا، جہاں پر خوراک نہیں ملتی تھی، جہاں انہوں نے خود جا کے اس کو آباد کیا، ایک ایک کمرے کے، ایک ایک بیڈ روم کے فلیٹس میں جا کے وہ فیملیز رہیں کہ جن کے پاس کئی عمارتوں کے فلیٹس ہوتے تھے اور کئی ایکڑوں کے اوپر پھیلے گھر ہوتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا مسیح یہاں آئے گا اور یہاں سے ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اب امریکہ کے زوال کے اوپر گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت امریکہ کا جو ڈالر ہے وہ جسے کہتے ہیں نوز ڈائیو کی صورتحال کے اندر ہے۔ یہ گھنٹی پہلے انہوں نے 2008 میں بجائی تھی اور 2008 کے بعد انہوں نے کہا، ایک وارننگ دی تھی کہ اب انسان بن جاؤ، اب تم جا رہے ہو یہاں سے۔ 2008 میں ہوا یہ تھا کہ پوری دنیا سے انٹرسٹ ختم ہو کے رہ گیا تھا، اور اس انٹرسٹ کو ختم کرنے میں اس 2008 کی ایک صرف پراپرٹی کا سیکٹر انہوں نے ختم کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اینرون کرائسس جب آیا تھا تو اس کے بعد دنیا میں ابھی تک 1% سے زیادہ سود نہیں ہے، وہ بھی صرف سروس چارجز لیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی جاپان نے 1997 کے اندر زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی کا آغاز کر دیا تھا، کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہم سود کو اگر آگے بڑھیں گے تو ہم اپنی اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ نوز ڈائیو۔ دبئی ہب تھا انویسٹمنٹس کا، پاکستانیوں کے 6 ارب ڈالر ڈوبے، لوگ گاڑیوں کے اندر اپنی چابیاں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک بینک، سٹی بینک نے 70,000 لوگوں کو فارغ کیا۔ لوگوں نے بازاروں کے اندر، کھلیانوں کے اندر اپنے جوتے بیچ کے، اپنے کھلونے بیچ کے اپنی روٹی استعمال کی۔ یہاں تک ہو گیا ہوا تھا کہ گریس کے اندر لوگ کہتے تھے ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے، تم گھر سے کچھ سامان لے آؤ تو ہم تمہیں ڈبل روٹی دے دیں گے۔ لیکن اس کو سنبھالا کس نے؟ اسلامک بینکنگ نے، کیونکہ یہ تیار کی گئی تھی مسلمانوں کو ایک فراڈ کی بینکنگ کے ساتھ، جس نے 37% جو دنیا کی اکانومی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کو سٹیبلائز کر دیا۔ اب وہی صورتحال واپس آ رہی ہے، اور اس صورتحال کے اندر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ امریکن اکانومی کو بلیڈ کروایا جاتا ہے تاکہ امریکہ جو ہے کچھ عرصے کے بعد اپنی معیشت جو ہے اس کے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو سکے۔ گزشتہ 20 سال میں وار اور ٹیرر میں جس طرح اس کو الجھایا گیا، جس طرح وہ افغانستان میں بلیڈ کیا کہ 22 امریکی سپاہی ہر روز خودکشی کرتے تھے، اور جس طرح وہ عراق میں بلیڈ کیا گیا کہ اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس کے سپاہی جو تھے ان کے اندر پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم ہو گیا تھا۔ 60 لاکھ کے قریب صورتحال ایسی تھی کہ جن کے یہاں 60 ارب ڈالر جو تھے ان پہ خرچ ہوتے تھے، جو ان کے اوپر اپنا جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس، پاگل پن، دیکھتے تھے ظلم اور پاگل ہو جاتے تھے۔ 60 ارب ڈالر ہر سال وہ لوگ اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ صورتحال جب بلیڈنگ کی ہوئی تو ابھی امریکہ نے سانس نہیں لیا تھا، تو اس کو یہودی پالیسی سازوں نے یوکرین کی جنگ کے اندر الجھا دیا، اور جب یوکرین کی جنگ کے اندر الجھایا تو اس کے ساتھ دنیا کے معاملات کے اندر وہ یورپ جس سے یہودی گزشتہ تقریباً 2000 سال کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جرمنی میں مارا گیا، وہ سمجھتے ہیں ہمیں روس میں مارا گیا، وہ سمجھتے ہیں ہمیں پیرس میں مارا گیا، وہ سمجھتے ہیں ہمیں انگلینڈ میں مارا گیا۔ اس وقت حالات یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ کے اندر پورے یورپ کا معاشی کلا کما جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ جرمنی میں اس وقت حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اگر وہ اپنے مین پاورز کو آگے لے کے نہ آئیں، باہر سے نہ منگوائیں، تو جرمنی اپنے آپ کو آگے نہیں رن کر سکتا۔ وہ جو پاپولیشن کنٹرول کا پروگرام شروع کیا تھا، اس نے 18 یورپی ممالک میں اتنی پاپولیشن کم کر دی ہے کہ اگلے 15 سال کے اندر وہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہر پاپولیشن گروتھ کے اندر 1.2% کے ریٹ کے اوپر ہونا چاہیے، اس کا گروتھ ریٹ ہونی چاہیے، لیکن وہ اس سے بھی کم کی صورت ہے۔ 2.1 ریٹ ہونی چاہیے، لیکن 1.6 1.3 کے اوپر وہ جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ پرسوں 2-3 دن پہلے
तो परसों तरसों इस वक्त चाइना की उभरती हुई कुव्वत के खिलाफ पूरी कांग्रेस में एक बिल पास हुआ है जिसे कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज़ नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। इस बिल को 450 वोट मिले हैं कांग्रेस में और मुकाबले पे 0 वोट मिला है, यानी रिपब्लिकन और वो सब दोनों इकट्ठे हो चुके हुए हैं। कंटेनमेंट ऑफ चाइना का प्रोग्राम आ चुका है ताकि बराह रास्त अमेरिका जो है वो चाइना से लड़े और उसके बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। 19.8% वर्ल्ड जीडीपी जो है उसके अंदर चाइना का शेयर हो चुका हुआ है। इस वक्त दुनिया के अंदर ब्राज़ील और रूस और ये सारे लोग जितने भी हैं इस वक्त चाइनीज़ युआन के अंदर अपनी तजारत कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों मलेशिया ने एशियन मॉनेटरी फ़ंड की तजवीज़ दी। ये एशियन मॉनेटरी फ़ंड पहले भी तजवीज़ दी गई थी 1993 या 4 में, लेकिन जापान की थी और उसने अंदर रूस ने उसको किसी तौर पर मानने से इनकार किया था। 2.5 लाख रुपया इस वक्त इस बंदे के पास, $2.5 लाख अमेरिका में जिसके पास हैं उसके पास इस वक्त सिक्योरिटी है जी उसकी ट्रेजरी की। 2.5 लाख से $1 भी ज़्यादा, $1 भी ज़्यादा है तो वो बंदा जो है वो कागज़ के नोट लेके घूम रहा है। खौफ है इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर फैला हुआ कि हम कहाँ सेव करें। कोई सोना खरीद रहा है, कोई और चीज़ खरीद रहा है। नोज डाइव की सूरत हाल। नोज डाइव में होता क्या है, जैसे चारों इंजन फेल होते हैं किसी तैयारे के तो वो यूं आता है। इकॉनमी का भी मसला यूं आता है। होना क्या है, किया क्या जा रहा है, किया ये जा रहा है कि इस वक्त दुनिया की तमाम तर असला साजी जो है वो इसराइल में आ चुकी है। इसराइल ने पिछले साल $7 अरब का असला बेचा है। दुनिया में इस वक्त 87% ड्रोन इसराइल बना रहा है। दुनिया की तमाम तर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफातर तल अबीब में खुल चुके हुए हैं और कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं जो उस वक्त वहाँ से बाहर हो। तमाम तर जितने भी अकाउंट्स हैं या तो वो नेट के पर मौजूद हैं या क्रिप्टो करेंसी के तौर पर मौजूद हैं। आपने वॉल स्ट्रीट को ताला लगाना है और कंप्यूटर तल अबीब में खोल लेने हैं। सिटी बैंक भी तल अबीब में शिफ्ट, केस मैनहट्टन भी तल अबीब में शिफ्ट, फलां भी तल अबीब में शिफ्ट और उसके बाद कंट्रोल इकॉनमी का आपके हाथ में होगा। और वो अमेरिका जिसने यहूदियों को 200 साल पनाह दी और उनको इस मकाम पर पहुंचाया जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम कभी भी ज़िल्लत से बाहर नहीं निकल सकोगे। हाँ, तुम अल्लाह के तरफ आ जाओ तब ज़िल्लत से निकलोगे या कोई इंसान तुम्हारी मदद करेगा। जिन्होंने 200 साल उसकी तबाही अब नविश्ता दीवार बन चुकी हुई है। अब वो जंग जिसका ख्वाब तीनों मज़ाहब के लोग देखते हैं, एवेंजलिस्ट ईसाई देखते हैं, मुसलमान देखते हैं और यहूदी ख़ास तौर पे उसकी गुज़श्ता 100 साल से प्लानिंग कर रहे हैं, करीब आ रही है। लेकिन उस जंग से पहले इज़राइल की ख्वाहिश कि अमेरिका बहसीत आलमी ताकत दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए जैसे 1991 में रूस हुआ था, पूरी होने वाली है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।